ہوتے حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تذکرۃ الاولیاء میں واقع لکھا ہوا ہے. ان کے سامنے کوئی اللہ کا نام لیتا تھا نا تو ان کی عجیب کرامت تھی. جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور گڑ کی ڈلی نکلتی تھی، اس بندے کو گڑ کھانے کے لیے دے دیتے تھے. پھر دوسرے کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تو وہ اس کو گڑ کی ڈلی دیتے. ہر کسی کو گڑ کی ڈلی دیتے تھے. لوگ ان کے سامنے آ کے جان بوجھ کے اللہ کا نام لیتے تھے اور ان کو میٹھا کھانے کو مل جاتا تھا. تو کسی نے پوچھا، شبلی آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ کا نام لیتا ہے اس کو کھانے کے لیے گڑ کی ڈلی دیتے ہیں؟ تو شبلی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. کیا محبت ہوگی اللہ کے ساتھ کہ جس منہ سے میرے محبوب کا نام نکلے میں اس منہ کو شرینی سے نہ بھر دوں تو اور کیا کروں. ہمیں بھی ایسی اللہ کی محبت ہو جائے نہ نصیب کہ اس محبت کی حرارت ہمارا دل محسوس کر رہا ہو. چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، احب اللہ بکل قلوبکم، لوگوں اپنے پورے دل کے ساتھ اللہ سے محبت کرو. ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں مگر ادھورے دل کے ساتھ، باقی آدھا کسی اور کے پاس ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، مجھے یہ شراکت پسند نہیں ہے. سب کو نکالو اس دل میں سے اور اس دل کو فقط میرے لیے خالی کر دو، تب میں تم سے راضی ہو جاؤں گا. ایک شاعر تھے، انہوں نے عربی زبان میں کچھ اشعار کہے اللہ کی محبت میں. اردو فارسی سن لی تو اب ذرا عربی بھی سن لیجئے. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی. اے محبوب اللہ کی قسم، نہ کبھی سورج طلوع ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر میرے خیالوں میں تو ہی تو بسا ہوا تھا. واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی ولا جلست الى قوم احدثهم الا وانت حدیثی بین جلاسی. اور محبوب کبھی میں دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر ان دوستوں کی محفل میں تیری ہی تو باتیں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہوں. ولا ہممت بشرب الماء من عطش الا رأيت خیالا منك في الكأس. اور محبوب سخت پیاس کی حالت میں کبھی میں نے پانی کا پیالہ نہیں پیا مگر اس پانی کے پیالے کے اندر میں آپ کی تصویر تو دیکھ رہا ہوتا ہوں. کیفیت ہی ہو جاتی ہے بندے کی. کاش کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ محبت ملے اور ہم بھی زندگی کے چند لمحے گزاریں اس محبت میں ڈوب کے. چند لمحے اگر وہ زندگی میں مل گئے نا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ کا نام لے، اس عمل کی وجہ سے یہ بندہ کبھی نہ کبھی جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. ایک مرتبہ جس نے زندگی میں محبت سے اللہ کا نام لیا. اب ذرا آپ بھی محبت سے اللہ کا نام کہہ کے دیکھیے، اللہ اللہ اللہ. شاعر نے کہا، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، تہلکا سا مچا دیتی ہے عرش آسمانی میں، جوانی جب محبت سے خدا کا نام لیتی ہے. جوان آدمی جب محبت سے اللہ کا نام لیتے ہیں نا
اللہ کا عرش بھی کانپ جاتا ہے۔ اللہ اس نوجوان سے بہت خوش ہوتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ڈوب کے اللہ کا نام لے رہا ہو۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کا پنجابی زبان کا کلام ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ فرماتے ہیں، ہور کہانی مول نہ بھانی، اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگی۔ ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی۔ اے میاں جی مجھے ایک اللہ کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی۔ بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف سے اللہ، بس مجھے الف کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ جس کو ہم ما سوا کہتے ہیں نا، اس کو وہ بیٹے کہہ رہے ہیں کہ مجھے بیٹے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہور کہانی مول نہ بھانی، الف ہی کو ہم بس و میاں جی۔ بیٹے دی میں کلوڑ نہ کائی، الف لے دل کھس و میاں جی۔ اے میاں جی الف اللہ نے تو مجھ سے میرا دل ہی چھین لیا ہے۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کوئی مجھے کہہ دے کہ تم چھوڑ دو اس کو تو میں نہیں چھوڑوں گا۔ عشقوں مول فرید نہ پھرسوں، روز نویں ہم چس و میاں جی۔ اے میاں جی مجھے روز ایک نئی چس ملتی ہے اس اللہ کے ذکر میں کیوں اللہ کے ذکر سے پیچھے ہٹوں گا؟ تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو فرمائیں گے، اعلان کرو کہ مجھ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں؟ تو فرشتہ اعلان کرے گا، اللہ سے محبت کرنے والے عرش کے قریب ہو جائیں تو کھربوں 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 لوگ ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے۔ فرشتہ پوچھے گا، بھئی تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں اللہ کی محبت میں زندگی گزارتے تھے، ہم جماعت میں وقت لگاتے تھے، ہم ذکر مراقبے کرتے تھے، ہم تو ختم نبوت کے لیے کام کرتے تھے، ہم تو فلاں کے لیے زندگی گزارتے تھے، پوری زندگی ہم نے اس لیے گزار دی، تو ہم تو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے رات کے آخری پہر میں ہم اٹھ کے تہجد پڑھتے تھے اور اللہ کے سامنے دامن پھیلا کے بیٹھتے تھے، ایک ایک سنت پر محبت کے ساتھ عمل کرتے تھے۔ میں نے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، ایک بیٹے کو عالم بنایا، بیٹی کو عالمہ فاضلہ بنایا، پوری اولاد کو دین میں نے پڑھنے کے لیے لگا دیا، یہ میری اللہ سے محبت کی دلیل ہے۔ تو جب وہ یہ کہیں گے تو فرشتوں کو اللہ فرمائیں گے، میرے فرشتوں یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنا سب کچھ دین کے لیے لگا دیا اور یہ میرے محبوب میرے انتظار میں، میرے دید کے انتظار میں یہ زندگی گزار کے آئے، اب ان کو کہہ دو کہ مجھے ان سے حساب لیتے ہوئے حیا آتی ہے، یہ جاؤ دنیا سے، یہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائیں۔ تو جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے اللہ ان سے حساب کتاب نہیں لیں گے۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ کا ایک شعر سنیے، عجیب کلام کیا ہے انہوں نے، فرماتے ہیں، کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے، اگر میں خالی کاغذوں کو جلد باندھ کے کتاب بنا دوں تو اس کو کتاب تو نہیں کہیں گے، اس پر تو ایک لفظ بھی نہیں لکھا ہوا۔ تو کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے۔ سارے پھول گلاب کے نہیں ہوتے، کوئی کوئی پھول گلاب کا ہوتا ہے۔ کورے کاغذ کتاب نہ ہوں دے تے سارے پھول گلاب نہ ہوں دے،
تے جے کر یاری لائیے بلیا تے یارہ نال حساب نہ ہوندے، اور اگر یاری لگائے تو بلے شاہ یاروں سے پھر حساب نہیں کیا جاتا۔ جو اللہ سے دنیا میں یاری لگائے گا پھر اللہ قیامت کے دن اس سے حساب کتاب نہیں کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے بلا حساب جنت چلے جاؤ۔ مسجد کا جو نام ہے مسجد مولانا احمد علی لاہوری، تو یہ بزرگ بھی وہ تھے جو اللہ سے محبت کرنے والے تھے۔ آج دیکھو اللہ نے ان کا نام بھی جو ہے نا وہ سلامت رکھا ہوا ہے اور ان کا کام بھی سلامت رکھا ہوا ہے۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کثیر البکا تھے۔ کثیر البکا کا مطلب اللہ کا خوف غالب رہتا تھا اور بڑا جلدی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے، بہت جلدی رو پڑتے تھے، تو کثیر البکا تھے۔ تو کتابوں میں پڑھا کہ خواب میں کسی کو نظر آئے اور اس کو بتایا کہ جب میری اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھے فرمایا احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ احمد علی تم اتنا کیوں روتے تھے؟ تو حضرت فرمان لگے کہ میں تو اور رونے لگ گیا کہ میں نے سوچا من نوقش فی الحساب فقد عذب، جس سے سوال جواب شروع ہو گیا وہ تو پھنس گیا، اور مجھ سے پوچھنا شروع ہو گئے ہیں کہ تو کیوں روتا تھا، تو میں اور رو پڑا۔ تو اللہ نے فرمایا احمد علی تم آج بھی رو رہے ہو، آج تو تمہارے انعام کا دن ہے، ہم نے تمہاری بھی بخشش کر دی، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا گیا قبرستان کے سارے موتا کی بخشش کر دی۔ تو اللہ سے محبت کرنے والا بندہ جس قبرستان میں دفن ہو جائے قبرستان کے تمام مردوں کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔